امریکہ نے ٹرمپ نے جو ایک ہاتھ رکھا تھا ہمارے آرمی چیف کے اوپر اور ہمارے پرائم منسٹر کے اوپر شہباز شریف کے اوپر، یہ منافقت کا ہاتھ دوستی کے نام پر، اور یہ مت بھولیے گا کہ یہ ٹرمپ جو ہے یہ گریٹر اسرائیل کا سربراہ ہے اور پاکستان کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کس طریقے سے کہ جس وقت اس ملک میں آپ نے نظریے کو ختم کر دیا تو یہ ملک اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ خاتم بادہن ٹرمپ کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پر۔ آپ سوچئے کس کے کہنے کے اوپر اس وقت افغانستان سے جنگ چھیڑنے کے لیے کہا گیا ہے؟ ٹرمپ لکھا ہے آپ کو۔ چوزن نمائندگان کہاں ہیں؟ یہ فارم 47 کے نمائندگان بیٹھے ہیں، ہارے ہوئے نمائندگان بیٹھے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اس بنیاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس بنیاد کو اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نہ جوڈیشری ہوگی، نہ کل کو کوئی احتساب کر سکے گا۔ 28ویں ترمیم یہ لے کر نہیں آئیں گے، 28ویں ترمیم ہم لے کر آئیں گے۔ ہمارے سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان جنہوں نے ان حالات میں ضمیر کا ساتھ دیا اور ثابت کیا کہ وہ جاب سیکر نہیں ہے، جیسے منصور علی شاہ استعفیٰ دے دیا انہوں نے، جیسے اطہر من اللہ سپریم کورٹ آف پاکستان، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جسٹس ہمارے یہاں سے لاہور ہائی کورٹ کے جج ان کا بھی استعفیٰ آیا، اور اس سے پہلے جنہوں نے ابتدا کی وہ شاہد جمیل صاحب، اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہی واز دی فرسٹ پرسن جنہوں نے ان حالات کو محسوس کرتے ہوئے سب سے پہل کی اور استعفیٰ دیا۔ محترم، میں آپ کے سامنے جو آج بات کرنا چاہتا ہوں، حالات بد سے بدتر ہوتے چلا جا رہے ہیں اور بہت تیزی سے۔ میں نے پچھلی دفعہ یہ بات کی تھی کہ ایک منصوبے کے تحت پاکستان کی نظریاتی حدود کو ختم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی جو نظریاتی حیثیت، یہ ایک منصوبہ اس لیے ہے کہ پاکستان دنیا کا ایک واحد ملک ہے جو نظریات کی بنیاد کے اوپر مارز وجود میں آیا، اور اس کو قائم رہے گا، جب تک قائم رہے گا جب تک یہ نظریہ رہے گا۔ اور نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ ہے قانون کی بالادستی اور قانون کے سامنے برابری، ایکویلٹی بیفور لا اینڈ سبسروینٹ بیفور لا۔ یہ بنیاد ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی جو امریکہ نے ٹرمپ نے جو ایک ہاتھ رکھا تھا ہمارے آرمی چیف کے اوپر اور ہمارے پرائم منسٹر کے اوپر شہباز شریف کے اوپر، یہ منافقت کا ہاتھ دوستی کے نام پر، اور یہ مت بھولیے گا کہ یہ ٹرمپ جو ہے یہ گریٹر اسرائیل کا سربراہ ہے۔ یہ ہاتھ اسرائیل کا ہاتھ ہے، ہمارے اوپر آیا، اور پاکستان کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کس طریقے سے کہ جس وقت اس ملک میں آپ نے نظریے کو ختم کر دیا تو یہ ملک اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ خاتم بادہن، اور اب حکومت ایک طرف پاکستان کی عوام اور پاکستان کی وکلا جو اس نظریے کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے، اور ایک طرف ایک ٹولہ ہے منافقین کا جو اسلام کے نام پر ہر وہ غلط بات کریں گے جس سے آپ کو یہ یقین دہانی کرائیں کہ وہ اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ اسرائیل کے لیے ٹرمپ کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پر۔ آپ سوچئے کس کے کہنے کے اوپر
اس وقت افغانستان سے جنگ چھیڑنے کے لیے کہا گیا ہے، ٹرمپ لکھا ہے آپ کو۔ میں آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ دیکھیے، اس وقت پاکستان کا آئین جو بنیادی طور پر اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اس کا جو پریامبل ہے، یہ پریامبل کے خلاف ایک پریامبل یہ حکومت بنی ہوئی ہے، کیونکہ پریامبل یہ کہتا ہے sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives۔ وہ chosen نمائندگان کہاں ہیں؟ یہ فارم 47 کے نمائندگان بیٹھے ہیں، ہارے ہوئے نمائندگان بیٹھے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اس بنیاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس بنیاد کو اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نہ جوڈیشری ہوگی، نہ کل کو کوئی احتساب کر سکے گا، اور جتنے قتل ہو گئے، جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، آپ کو اس جو ریسنٹلی مریدکے میں واقعہ ہوا، اور اس سے پہلے پچھلے سال نومبر میں جو واقعہ ہوا، اور تسلسل ہے۔ شہباز شریف جب سے آیا، اس وقت سینکڑوں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو چکی ہیں پاکستان کے اندر، اور یہ سب خون جو ہے ان کے سر کے اوپر ہے، کوئی مبرر نہیں ہے اس خون سے، اور یہ کب تک بھاگیں گے؟ وقت قریب آ گیا ہے۔ ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے 26ویں ترمیم لائے، پھر وہ 27ویں ترمیم لائے، اب وہ کہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے برملا کہتا ہوں، یہ میری بات یاد رکھنا، 28ویں ترمیم یہ لے کر نہیں آئیں گے، 28ویں ترمیم ہم لے کر آئیں گے۔ پاکستان کے آئین کو اصلی حالت میں لانے کے لیے 28ویں ترمیم ہم لے کر آئیں گے، اور اس ترمیم کے بعد ایک کٹہرے کی ایک طرف پاکستانی قوم ہوگی، ایک کٹہرے کی ایک طرف پاکستان کی لیگل فرٹرنٹی وکلا ہوں گے، اور دوسری طرف یہ تمام کے تمام مجرمین، تمام کے تمام جنہوں نے یہ جرم کیا ہے، جنہوں نے پاکستان کی دولت کو لوٹا ہے، جنہوں نے پاکستان کی نظریاتی اساس کو ختم کیا ہے، جنہوں نے رول آف لا کے تصور کو ختم کیا ہے، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاست مدینہ سے منافقت کی ہے، ان سب کو سزا دیں گے، اور وہ یہ سزا وہی سزا ہوگی جو سزا برطانیہ نے کرامل کو سزا دی تھی۔ کوئی نہیں بخشے گا، کوئی کسی کو نہیں بخشے گا، یہ قوم نہیں بخشے گی، یہ فیصلہ آپ بھی کریں گے یہاں پر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ان کو بخش دیں گے؟ نہیں بخشے گا ان کو، کوئی نہیں بخشے گا ان کو، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت آنے والا ہے، اور آپ سب شامل ہو جائیے۔ اور میں آپ کو کہوں گا، اپنی طاقت کو پہچانیے۔ میں آپ پاکستان بھر کے لیگل فرٹرنٹی سے، پاکستان بھر کے وکلا سے مخاطب ہوں، آپ اپنی طاقت کو پہچانیے۔ آپ وہی ہیں جنہوں نے لائرز موومنٹ میں پریکٹیکلی ساری دنیا کے سامنے ثابت کر دیا کہ جب بھی قانون اور بندوق کی طاقت آمنے سامنے آئے گی تو فتح قانون کی ہوگی، فتح قانون کی ہوئی اور اب بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی۔ اور میں آپ سے کہوں گا کہ جیسے علامہ نے کہا کہ ہوئے مغوب دریا، زیر دریا تیرنے والے، تو ہوئے مغوب دریا، زیر دریا تیرنے والے، ذہن سے نکل رہے ہوں۔ بہرحال ایک بات آپ سے میں اور کہوں گا کہ آخر میں یہ بات یاد رکھیے گا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ فوج حق کو کچل نہیں سکتی، فوج چاہے کسی یزید ہی کی ہو۔ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، پاکستان کے لیے اپنی جان دیں گے، اور کوئی خوف نہیں ہے ہمیں اپنی جان دینے کے لیے، اس ملک کے لیے جس نے ہمیں عزت دی، اور اس ملک کے لیے جس نے ہمیں عزت دی، ہمیں دنیا میں اپنا تشخص بنانے کا موقع دیا۔ اس لیے ہم سب کے اوپر یہ فرض ہے، اور جان کے کیا حیثیت ہے، جیسے اس نے کہا تھا غالب نے کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے،
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس لیے ہم سب لوگ یہ آج تہیہ کر لیں کہ اپنی یہ نسل آج اپنی قربانی کے لیے اب تہیہ کر لیں گے. ہماری اگلی نسل سکھ کا سانس لے گی اور پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا کہ جو دنیا اس کی مثال بھی دے گی. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ وقت ہے فیصلہ کرنے کا، اور آج یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بند کمروں کے اندر اب ہم نہیں رہیں گے. اب ہمارا فیصلہ کھلے میدانوں میں ہوگا. اب ہمارا فیصلہ سڑکوں کے اوپر ہوگا، کیونکہ ملک میں قانون ختم ہو گیا تو طاقت کے سامنے طاقت آئے گی. اب یہ یاد رکھیے. اور آج میں گزارش کروں گا کہ فیصلہ کریں، ایک بھرپور ریلی کا پروسیس یہاں سے نکلے، اور وہ ریلی جو ہے اس میں پاکستان بھر کے وکلا اور ہمارے یہاں دونوں بارز کے وکلا انیشیٹ کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ موومنٹ جس کا آغاز یہاں سے ہوگا یہ بڑھتی چلی جائے گی. اور جب تک یہ موومنٹ ختم نہیں ہوگی، جب تک یہ تمام کیفے کردار تک نہیں پہنچ جاتے اور اس ملک سے اور اس پارلیمنٹ سے یہ سب گند کو نکال کے ہم 28ویں ترمیم کے ذریعے اصل پاکستان کے آئین کو، اصل اس کا وجود جو ہے اس کو سامنے لے کر آئیں گے. انہی الفاظ سے آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت مہربانی اور شکریہ.